دوستو، عراق پر 20 برس حکومت کرنے کے بعد 54 برس کی عمر میں حجاج بن یوسف بیمار ہوا اور اس کے معدے میں بے شمار کیڑے پیدا ہو گئے اور اس کے جسم کو ایسی سخت سردی لگ گئی تھی کہ آگ کی بہت سی انگیٹھیاں جلا کر اس کے بدن کے ساتھ لگا کر رکھ دی جاتی، پھر بھی سردی میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ جب زندگی سے نا امیدی ہوگی تو حجاج نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک جگہ بٹھا دو اور لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ آئے تو اس نے حسب عادت ایک تبلیغ اور تقریر کی، موت اور سختیوں کا ذکر کیا، قبر اور اس کی تنہائی بیان کی، دنیا اور اس کی بے ثباتی یاد کی، آخرت اور اس کی ہولناکیوں کی تشریح کی، اپنے گناہوں اور ظلموں کا اعتراف کیا۔ پھر یہ شعر اس کی زبان پر جاری ہو گئے: میرے گناہ آسمان اور زمین کے برابر بھاری ہیں، مگر مجھے اپنے خالق سے امید ہے کہ رعایت کرے گا۔ اگر میری رضامندی کا احساس مجھے دے تو یہی میری امید ہے، لیکن اگر وہ عدل کر کے میرے عذاب کا حکم دے تو یہ اس کی طرف سے ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ رب ظلم کرے جس سے صرف بھلائی کی توقع کی جاتی ہے؟ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ موقع اس قدر عبرت انگیز تھا کہ مجلس میں کوئی بھی اس شخص اپنے آنسو نہ روک سکا۔ اس کے بعد اس نے اپنا کاتب طلب کیا اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کو حسب ذیل خط لکھوایا: میں تمہاری بکریاں چراتا تھا، ایک خیر خواہ گلہ بان کی طرح اپنے آقا کے گلے کی حفاظت کرتا تھا۔ اچانک شیر آیا، گلہ بان کو تماچا مارا اور چراگاہ خراب کر ڈالی۔ آج تیرے غلام پر وہ مصیبت نازل ہوئی ہے جو ایوب پر نازل ہوئی تھی، اور مجھے امید ہے کہ جبار و قہار اس طرح اپنے بندے کی خطائیں بخش اور گناہ دھونا چاہتے ہیں۔ پھر خط کے آخر میں یہ شعر لکھنے کا حکم دیا: اگر میں نے اپنے خدا کو راضی پایا تو بس میری مراد پوری ہو گئی۔ ہم سے پہلے یہ موت چکھ چکے ہیں، ہم بھی ان کے بعد موت کا مزہ چکھیں گے۔ اگر میں مر جاؤں تو مجھے محبت سے یاد رکھنا، کیونکہ تمہاری خوشنودی کے لیے میری راہیں بے شمار تھیں۔ یہ نہیں تم کم از کم ہر نماز کے بعد دعا میں یاد رکھنا، جس سے جہنم کے قیدی کو کچھ نفع پہنچے گا۔ تجھ پر ہر حال میں اللہ کی سلامتی ہو، جیتے جی میرے پیچھے اور جب دوبارہ زندہ کیا جاؤں۔ حضرت بصری عیادت کو آئے تو حجاج نے ان سے اپنی تکلیفوں کا شکوہ کیا۔ میں تجھے منع نہیں کرتا تھا کہ نیکوکاروں کو نہ ستا، مگر افسوس تم نے نہیں سنا۔ حجاج نے خفا ہو کر جواب دیا: میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا کرو، میں تم سے یہ دعا چاہتا ہوں کہ خدا جلد از جلد میری روح قبض کرے اور اب زیادہ عذاب نہ دے۔ حجاج، موت کے سکرات اور سختیوں پر تیرا کیا حال ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ حجاج نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا: کیا پوچھتے ہو؟ شدید مصیبت، سخت تکلیف، ناقابل بیان، ناقابل برداشت درد، سفر دراز، توشہ قلیل۔ میری ہلاکت اگر اس جبار و قہار نے مجھ پر رحم نہ کھایا۔ یہ سن کر ابو منظر نے کہا: اے حجاج، خدا اپنے انہی بندوں پر رحم کھاتا ہے جو رحم دل اور نیک نفس ہوتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو فرعون اور ہامون کا ساتھی تھا، کیونکہ تیری سیرت بگڑی ہوئی تھی۔ تو نے اپنی ملت ترک کر دی تھی، رائے حق سے کٹ گیا تھا، صالحین کے طور طریقوں سے دور ہو گیا تھا۔ تو نے نیک انسان قتل کر کے ان کی جماعت فنا کر ڈالی، تابعین کی جڑیں کاٹ کر ان کے پاک درخت اکھاڑ پھینکے۔ افسوس تو نے خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کی۔ تو نے خون کی ندیاں بہا دیں، جانیں لیں، آبروئے برباد کی، قہر و جبر کی روش اختیار کی۔ نہ تو نے اپنا دین بچایا اور نہ دنیا پائی۔ تو نے خاندان مروان کو عزت دی، مگر اپنا نفس ذلیل کیا اور ان کا گھر برباد کیا، اور اپنا گھر بھی ویران کر لیا۔ آج تیرے لیے نہ نجات ہے نہ فریاد، کیونکہ تو آج کے دن اس کے بعد غافل تھا۔ تو اس امت کے لیے مصیبت اور قہر تھا۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے تیری موت سے امت کو راحت بخشی اور تجھے مغلوب کر کے اس کی آرزو پوری کر دی۔ راوی کہتا ہے کہ حجاج یہ سن کر محسبت ہو گیا، دیر تک سناٹے میں رہا، آنسو ڈبڈبائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا کہ اے الہی مجھے بخش دے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں تو مجھے نہیں بخشے گا۔ پھر یہ شعر پڑھا: الہی بندوں نے مجھے نا امید کر ڈالا، حالانکہ میں تجھ سے بڑی امید رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، رحمت الہی کے بے کنار
وسعت دیکھتے ہوئے اس کا یہ انداز طلب ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے۔ جب حضرت حسن بصری سے حجاج کا یہ قول ذکر کیا گیا تو وہ پہلے متعجب ہوئے، کیا واقعی ہی اس نے یہ کہا؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی کہا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ شاید اللہ اب اسے بخش دے۔